بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ثقلین رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل افیئرس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشن یوٹیوب چینل۔ آج ہم افغانستان کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پہ ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دوحہ میں افغانستان کی جو حکومت ہے، افغانستان کی حکومت، افغانستان کے طالبان اور اقوام متحدہ کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں۔ وہ مذاکرات ان بیسس پہ ہیں جو کہ امریکہ کی جو نیٹو فوج ہے وہ تقریباً پچھلے 20 سال سے افغانستان میں اپنی ایئر فورسز اور دوسری فورسز کی کارروائیاں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے افغانستان میں ایک جنگی ماحول پیدا رہا۔ اور اب چونکہ نیٹو کی فوج افغانستان سے اپنا انخلا تک آلموسٹ کر چکی ہے، تو افغانستان میں ایک خانہ جنگی جیسا ماحول بنا ہوا ہے، اور اسی معاملات کو لے کر دوحہ میں مذاکرات چل رہے ہیں۔ الجزیرہ کے اسامہ بن جوید الجزیرہ میں لکھتے ہیں کہ جو دوحہ میں افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ ابھی تک اپنے نتیجے تک نہیں پہنچے، اور دونوں فریقین افغان طالبان اور افغانستان کی جو حکومت ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے ابھی پچھلے چند ماہ میں دیکھا کہ جو امریکہ کی جو نیٹو ہے، امریکہ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ جو جنگ ہے وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے بھی اس بات کی تردید کی، اس بات کو شائع کیا کہ جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، اس مسئلے کا حل صرف اور صرف مذاکرات ہیں۔ اور آج وہی بات جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے 20 سال پہلے کہی، اور آج وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے، اور تمام لوگ، چاہے وہ افغان حکومت کے لوگ ہوں، چاہے وہ نیٹو فوج ہو، امریکہ کے لوگ ہوں، وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ دوحہ میں مذاکرات چل رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں انہوں نے پاکستان کی اس بات کو تسلیم کیا، اس رائے کو بہتر مانا کہ اگر افغانستان میں ایک مشترکہ حکومت قائم کی جائے جس میں افغان حکومت اور افغانستان کے جو طالبان ہیں، اگر وہ مل کر اگر افغانستان کا جو نظام ہے وہ امن سے چلائیں تو اس بات کا حل نکالا جا سکتا ہے کہ افغانستان میں امن و امان نافذ ہو سکتا ہے۔ اور 3-4 سال تک اگر یہ اس طرح کا نظام چلائیں تو اس کے بعد وہ اپنے ملک میں الیکشن کروا سکتے ہیں، جس کے بعد چاہے حکومت افغانستان پہ حکومت کرے بائی ووٹنگ، چاہے افغانستان حکومت کرے لیکن ایک امن کے طریقے سے۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں انہوں نے تقریباً 85% افغانستان پہ کنٹرول کر لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے طالبان نے تمام اتحادیوں کو، آلموسٹ تمام اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، چاہے وہ حکومت کے اتحادی ہوں چاہے وہ دوسرے اتحادی ہوں۔ افغانستان طالبان نے تمام اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، جس کی بیسس پہ انہوں نے 85% تک افغانستان پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اب ہم مزید بات کرتے ہیں جو افغانستان کے حوالے سے دوحہ میں مذاکرات چل رہے ہیں، تو افغان وفد کی جو نمائندگی کر رہے ہیں وہ عبداللہ ہیں، جبکہ افغان طالبان کی نمائندگی نائب امیر ملا عبدالغنی کر رہے ہیں۔ عبداللہ کا کہنا ہے کہ جنگ افغانستان کے مسئلے کا حل نہیں ہے، افغانستان کے مسئلے کا حل صرف اور صرف بینچ پر بیٹھ کر مذاکرات ہی ہیں، جبکہ طالبان کا کہنا ہے کہ ہمیں ذاتی مفاد کو چھوڑ کر بلکہ ایک مفاہمت پیدا کرنی چاہیے اور افغانستان میں ایک اسلامی نظام لانا چاہیے۔ امریکی اخبار کے مطابق تقریباً 35 لاکھ افراد افغانستان میں بے گھر ہو چکے ہیں۔ جو نیٹو کی جو موجودہ طور پر جو فوج نے انخلا کیا ہے، اسی انخلا کے برعکس جو خانہ جنگی افغانستان میں جھڑپیں شروع ہوئیں، اسی دوران تقریباً 12 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ اگر ہم آلموسٹ اس کی بات کریں
تو 35 لاکھ کے قریب افغان لوگ بے گھر ہوئے۔ اور ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں، افغان طالبان نے اس بات کو واضح طور پہ بتایا کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ افغانستان میں صرف اور صرف امن و ایمان لانا چاہتے ہیں اور اسلامی طریقے کو رائج کرنا چاہتے ہیں، جو اسلامی قانون ہے ان کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے اس بات کو مزید گہرائی میں لے جاتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے طالبان یہ نہیں چاہتے کہ اسلامی نظام جو ہے وہ اور بھی ممالک میں پھیلے، پاکستان میں پھیلے یا انڈیا میں پھیلے یا چائنا وغیرہ دوسری دنیا میں پھیلے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام جو ہے وہ کم از کم افغانستان کی حد تک رہے، افغانستان میں امن و ایمان اور اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے۔ اور افغان طالبان نے اس بات کو تسلیم کیا اور اس بات سے آگاہ کیا کہ جو ہم نے افغانستان میں جو علاقے فتح کیے ہیں، جو ہم نے علاقوں پہ قبضہ کیا ہے، جو ہم نے علاقے لیے ہیں، جو ہمارے اب قبضے میں ہیں، اس میں زیادہ جانی و مالی نقصان نہیں ہوا۔ اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ جو افغان کی فورسز ہیں انہوں نے افغان طالبان کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ وہ ایسے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ کیونکہ تقریباً 20 سال تک وہ جنگ کی حالت میں رہے ہیں، تو ان کو اس بات کا زیادہ اندازہ ہے کہ افغانستان کے علاقوں کو کیسے فتح کیا جا سکتا ہے، افغانستان کے علاقوں پہ اپنے قبضہ کو کیسے بحال کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا افغانستان کی فورسز نے افغان طالبان کے ساتھ الحاق کیا، جس کی بیسس پہ افغان طالبان جو ہیں وہ اپنے علاقوں کو پہ دوبارہ قبضہ کو بحال کرنے کے لیے کامیاب ہوئے، کم سے کم نقصان کی بیسس پہ۔ تو دوستو یہ تھی افغانستان کی تازہ ترین خبر۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ تعالی جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، جس میں ہم دوسری انٹرنیشنل لیول کی خبروں کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ شکریہ۔